جو تم مجھ کو باغی ہی کہتے رہو گے تو تنگ آ کے پھر میں بغاوت نہ کر دوں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں کوچہ رسالدار کے جو اندوناک واقعہ ہوا اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں، اور جناب اسپیکر صاحب جو 150 تقریباً 100 سے، کیونکہ میں دھماکے کے فوراً بعد وہاں پہ پہنچی تو تقریباً 100 سے زائد جانیں جو ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لی ہیں، اور تقریباً 200 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، جن میں کچھ کریٹیکل بھی ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کہاں؟ یہ قافلہ جو ہے یہ لٹتا کہاں پہ ہے جناب اسپیکر صاحب؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ لوگ جو ہیں یہ اس پاکستان میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ اور پھر اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہ 2 سہولت کار ہوتے ہیں ساتھ، اور ایک بندہ فائرنگ کرتا ہوا جاتا ہے، اور میری اس بہادر پولیس کو جو کہ ہمیشہ صفِ آرا رہی ہے، اور میں یہ یہاں پہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میری پولیس جس کی سیلری جو ہے 72 گھنٹے ہم لوگ ان سے کام لیتے ہیں، لیکن میری پولیس کو پنجاب کی پولیس سے بہت کم تنخواہ ملتی ہے، ان کو شہادتوں کا پیکج بھی کم ملتا ہے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، میں اس شہید اہلکار کو اور ان تمام لوگوں کو جو انہوں نے شہادت پائی ہے، میں ان کے گھر والوں سے اظہار تعزیت اس پورے ہاؤس کی طرف سے، آپ کی طرف سے، پورے خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے کرتی ہوں۔ اور جناب اسپیکر صاحب، سلوٹ اس شہید پولیس کو کہ جس کی 2 دن پہلے بچی پیدا ہوئی اور وہ ہسپتال سے سیدھا آیا اور اس نے سیدھا اس پہ فائر کر کے اس کو شہید کر دیا، اور دوسرا جو ہے وہ ابھی تک جو ہے تو ہاسپٹل میں کریٹیکل حالت میں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کی توسط سے تھے، کیونکہ آپ کی کرسی ہمیں بہت عزیز ہے، اور آپ کی کرسی کی جتنی ہم قدر کرتے ہیں بخدا ہم کسی اور کرسیوں کی اتنی قدر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی کرسی کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی کرسی ہے۔ لیکن آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری پولیس جو کہ جس نے ہمیشہ پیپلز پارٹی اور این پی کے دور میں صفِ آرا ہو کے ان ظالموں کا مقابلہ کیا، جناب اسپیکر صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ساتھ سالمیت کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور ہم لوگوں کی اگر جانیں بھی اس پہ قربان ہوتی ہے تو پاکستان کی سلامتی پہ ہماری جانیں قربان۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، ان شہیدوں کو، ان زخمیوں کو وہ ابھی تک نہ تو پیکج ملا، اور نہ ہی شہید کے گھر میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہی کوئی پولیس آفیسر ان کے تعزیت کے لیے یا کوئی منسٹر ان کی تعزیت کے لیے، ہم تو اپوزیشن کے لوگ ہیں، ہمیں کون پہچانتا ہے، لیکن کوئی شخص اس پولیس جو کہ شہید ہوا، جس کی 2 دن پہلے بچی پیدا ہوئی، اس کے گھر پہ کوئی نہیں گیا جناب اسپیکر صاحب، جس کا کہ میں افسوس کا اظہار کرتی ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر یہی حال رہا، اور پھر میں ان ڈاکٹروں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں ایڈ ہاک کے کہ جنہوں نے فوری طور پہ اپنا دھرنا ملتوی کیا اور وہ خون دینے کی لائنوں میں لگ گئے، اور انہوں نے پہنچ کے اپنی مسیحائی کو سنبھال لیا، میں ان ایڈ ہاک ڈاکٹروں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ کے توسط سے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ متفقہ ریزولوشن پاس ہو چکی ہے تو ان 800 لوگوں کو بے روزگار نہ کریں۔ یہ 800 لوگ آپ کا سرمایہ ہیں، یہ 800 لوگوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جبکہ باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ لگا نہیں سکتا تھا کرونا کی وجہ سے، جب ایک ماں کرونا کی وجہ سے اپنے بچی کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، اور یہ جاتے تھے اور ان کو پمپ کرتے تھے
ان کی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جس میں کہ کئی ڈاکٹر شہید ہوئے جناب اسپیکر صاحب. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیمور جھگڑا صاحب کو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو حج کروائے، اللہ تعالیٰ ان کو عمرے کروائے، تاکہ کچھ اسلام کی قدریں ان کے بھی حصے میں آئیں کہ یہ کیوں اتنے ظالم بنے ہوئے ہیں کہ میرے اہڈاک ڈاکٹروں کو انہوں نے تباہ کر دیا، نرسوں کو انہوں نے تباہ کر دیا. تو جناب اسپیکر صاحب بس ایک سیکنڈ اور لوں گی آپ کا، باقی نہیں لوں گی. لیکن جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو صرف ایک منصف کی حیثیت سے یہ اختیار دیتی ہوں کہ جناب اسپیکر صاحب اہڈاک ڈاکٹروں کا کیا قصور ہے کہ ان کو مستقل 2 سال ہو گئے ہیں یونانیمسلی قرارداد پاس ہوئی ہے، دھرنے چھوڑ کے وہ مسیحائی کے لیے پہنچے ہیں. خود تیمور جھگڑا صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ڈونرز کی خون دینے والے ڈونرز کی لائن میں لگے رہے ہیں، اور نرسیں انہوں نے اپنا احتجاج ختم کیا اور وہ فوراً پہنچی. تو جناب اسپیکر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوچہ رسالدار کے ان شہیدوں کو، زخمیوں کو، ایڈہاک ڈاکٹرز کو، نرسوں کو اور پولیس کے ان شہداء کو کہ جن کی سیلری کے بارے میں بات کر رہی ہوں، خدا کے لیے یہ حکومت سوچے اور ہماری بہادر پولیس کو اتنی بے توقیری نہ دے. ان کی میرا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ ان کی سیلری کو پنجاب کی سیلریز اور شہداء کے پیکج میں اسی طرح شامل کیا جائے کیونکہ قربانیاں ہماری زیادہ ہیں. تھینک یو جناب اسپیکر. کامران صاحب آپ جواب نہ دیں، یہ ہمارے ایجنڈے پہ ہے. 7 آئٹم نمبر 7 جو ہے، جب یہ پراپر اس پہ بات ہوگی پھر آپ اس کو رسپونڈ کریں. جی یہ ایسے انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کرتی ہوں تو اس میں نے موقع دیا. میں ارباب جانداد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اجتماعی دعا کریں، جو اس میں شہید ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے اجتماعی دعا کریں. جی ارباب جانداد صاحب دعا کریں. آپ دعا کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں بھائی، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور آئندہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور آئندہ جو حالات پیدا ہو گئے ہماری سرحدات پہ، ہمارے ملک کو اللہ محفوظ کرے، اور ہمارے جو بھائی شہید ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہمارے اس ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، سرحدات پہ خاص کر. تو ان لواحقین جو ہمارے ہلاک ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے.